الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ نحل کی آیت 22 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے استدلال کا ایک باب پایہ تکمیل کو پہنچ گیا۔ اس کے نتیجے میں انسان کو جن حقائق کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اب یہ ان کا بیان شروع ہے۔ چنانچہ فرمایا الہکم الہ واحد، یعنی جو حقائق پیچھے بیان ہوئے ہیں ان کا لازمی نتیجہ یہ ہے اور یہی ہونا چاہیے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ یہ دنیا، خود تمہارا وجود، تمہارے وجود میں خلق کی جو نشانیاں نمودار ہوئی ہیں وہ سب یہی شہادت دے رہی ہیں کہ تمہارا خالق ہے اور وہ تنہا خالق ہے۔ تمہارا خالق ہے اور وہی تنہا اس عالم کا نظم چلا رہا ہے۔ چنانچہ اگر خالق بھی وہی ہے اور نظم بھی وہی چلا رہا ہے تو اس کے لازمی نتیجے کے طور پر بادشاہی بھی اسی کی ہونی چاہیے اور معبود بھی اسی کو ماننا چاہیے۔ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرہ وہم مستکبرون، مگر جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی اگر آدمی کا حقیقی ایمان اس آنے والے دن پر نہیں ہے، اس کے بارے میں اس کے دل و دماغ میں کوئی تذبذب پیدا ہو گیا ہے، وہ اسی دنیا کو اصل زندگی سمجھنے لگ گیا ہے، تو پھر اس حقیقت کی طرف توجہ کرنا، اس کو ماننا، تنہا اسی سے وابستہ رہنا یہ آسان نہیں ہوتا۔ مگر جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل بیگانہ ہیں اور وہ غرور میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہاں دو چیزیں بیان کی کہ جب انسان آخرت پر ایمان کے معاملے میں تذبذب میں مبتلا ہو جاتا ہے، جب اسے یقین نہیں رہتا، جب وہ اس معاملے میں اوہام میں مبتلا ہو کر رہ جائے، تو اس کے نتیجے میں دل کے اندر حقائق سے ایک بیگانگی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ بڑی بدیہی بات ہے، ذرا سے تأمل سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اگر آخرت کے معاملے میں تذبذب ہے، مر کر جی اٹھنے کا معاملہ یقینی نہیں رہا، اس پر اطمینان نہیں ہے، تو انسان کی ساری توجہ اسی دنیا کی طرف ہونی چاہیے۔ یہی دنیا اس کے فکر اور اس کے عمل کا مرکز اور محور بننی چاہیے۔ علم و عقل دونوں تقاضا کرتے ہیں کہ پھر اس کا دل اس طرح کے حقائق سے بیگانہ ہو جانا چاہیے، یہ چیزیں اسے اجنبی لگنی چاہیے کہ تمہارا ایک خالق ہے اور اس کا خیال رکھنا ہے اور اس سے ڈرنا ہے اور اس کی حضوری میں پیشی کا امکان ہے اور اس امکان کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ تمہارا مواخذہ ہو۔ یہ سب باتیں پھر اجنبی محسوس ہوتی ہیں۔ تو فرمایا کہ ان کے دل بیگانہ ہیں، اور دل کی بیگانگی جب بڑھتی چلی جاتی ہے تو انسان پھر غرور نفس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایک خاص طرح کا استکبار ہے، ایک خاص طرح کا تکبر ہے جو انسان کے وجود کا احاطہ کر لیتا ہے۔ وہ بڑی سے بڑی چیز کا مذاق اڑا دے گا، اسے استہزاء کا ہدف بنا لے گا، اس کے ساتھ کسی سنجیدہ موضوع پر گفتگو مشکل ہو جائے گی،
وہ اپنے آپ کو اس جگہ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ اس کے فکر و عمل میں بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے، یہ ساری چیزیں لازمی نتیجے کے طور پر پیدا ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ اس پر میں نے لکھا ہے، مطلب یہ ہے کہ ان کے دلوں میں انکار بس گیا ہے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ کسی بحث میں، کسی مجادلے میں انسان کسی حقیقت کا انکار کر دے، اس طرح کی شیطنت بعض اوقات کسی بھی شخص پر سوار ہو جاتی ہے، بڑے سے بڑے آدمی کو بھی غصہ آ جائے گا، طبیعت میں رد عمل کی کیفیت پیدا ہو جائے گی، تو ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر وہ غلط رویے میں مبتلا ہو جائے، لیکن اگر بیگانگی دل میں بس گئی ہے، وہ شخصیت بن گئی ہے، وہ وجود کا لازمی تقاضا بن گئی ہے، تو اس کے نتیجے میں پھر وہ رویے پیدا ہوں گے جن کو یہاں قرآن زیر بحث لا رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے دلوں میں انکار بس گیا ہے، جس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ داعی حق، یعنی حق کی دعوت دینے والے، یہاں ظاہر ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، جس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ داعی حق کی بات مان کر اپنے مذمومہ عقائد کو چھوڑ دینا انہیں اپنی ہتک محسوس ہوتا ہے۔ یعنی میرا ایک عقیدہ ہے، میں نے ایک بات مان لی ہے، میں نے اس کے لیے کوئی استدلال بھی فراہم کر دیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں میرے آباء و اجداد غلط نہیں ہو سکتے، تو یہ محض نظریہ نہیں ہوتا، اس کے ساتھ یہ انسان کی شخصیت کا تعارف بن جاتا ہے۔ اور جب کوئی رائے، کوئی نقطہ نظر انسان کی شخصیت کا تعارف بن جائے تو یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ اس پر خالص علمی لب و لہجے میں تبادلہ خیال ہو سکے۔ وہاں پھر انانیت استکبار کی صورت اختیار کر لیتی ہے، آدمی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور اس کو اگر اس کی غلطی کی طرف توجہ دلائی جائے تو وہ اس کے لیے محض کسی فکر کی غلطی، محض کسی استدلال کی غلطی نہیں ہوتی، بلکہ وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی اہانت ہو رہی ہے، اس کی ہتک ہو رہی ہے۔ یہ شیطان کا بہت بڑا پھندہ ہے، اس میں ایک بار اگر دل و دماغ کو جانے دیا جائے تو اس سے نکلنا آسان کام نہیں رہتا۔ تو داعی حق کی بات کو مان کر اگر میں اپنے یا ہم اپنے مذمومہ عقائد کو چھوڑ دیں، یہ وہ کہتے ہیں، تو اس میں تو بڑی ہتک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس نہ علم تھا، نہ عقل تھی، ہم اس طرح کی چیزیں مانتے رہے کہ ہمارے درمیان سے ایک عام سا شخص اٹھا ہے اور وہ اٹھ کر ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ تمہاری بات غلط ہے۔ ہمارے بڑے یہ سب احمق تھے، یہ تو اب ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری اہانت کر رہا ہے، تو وہ اس کو استدلال کی غلطی، علم کی غلطی، معلومات کی غلطی، غور و فکر کی غلطی کے دائرے میں نہیں رکھتے، بلکہ اس کو اپنی ہتک اور اپنی بے عزتی اور اپنی اہانت کے دائرے میں لے جاتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے جو انسان کو جنسی ترغیبات کے بعد پیش آتا ہے، سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب آدم و حوا کو دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ کیا تو سب سے پہلے انانیت کا امتحان کرایا، فرشتوں کے سامنے ایک ایسی بات رکھی جو ان کی انانیت اور ان کی عزت نفس کے خلاف جا سکتی تھی، لیکن وہ اس سے متاثر نہیں ہوئے، اور جو کچھ ان کو حکم دیا گیا اس کی حقیقت کو سمجھ کر کہ یہ ہمارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے، انہوں نے یہ حوالہ نہیں دیا کہ ہم تو بہت برتر مخلوق ہیں، ملائے اعلیٰ تک ہماری رسائی ہے، ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی اس طرح کا قالب بھی نہیں جس میں ہم بند ہو کر رہ گئے ہوں، ہم تو سراسر روح ہیں، اس لیے ہمیں کیسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم
ایک خاکی کے سامنے جھک جائیں جس میں یہ اور مسائل ہیں۔ ایسا نہیں کیا انہوں نے، لیکن ابلیس نے کیا۔ تو یہ ابلیسیت ہے کہ انسان اپنی انانیت کے سحر میں ایسا مبتلا ہو کہ اس سے بات کرنا مشکل ہو جائے، استدلال کرنا مشکل ہو جائے۔ چنانچہ محض غرور نفس ہے، یعنی انسان کی شخصیت میں جو ایک استکبار پیدا ہوتا ہے، میں بڑی چیز ہوں، میں غلطی نہیں کر سکتا، جس کی بنا پر ایک واضح حقیقت کو جھٹلا رہے ہیں۔ حقیقت تو اتنی واضح ہے کہ اس کے بارے میں گفتگو بھی مشکل ہے، وہ بدی ہی ہے، بلکہ ابدہ البدیہات ہے، لیکن جھٹلا رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ غرور نفس میں مبتلا ہو گئے۔ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، مگر جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل بیگانہ ہیں اور وہ غرور میں پڑے ہوئے ہیں۔ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا یحب المستکبرین۔ اللہ یقیناً جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ اس وقت ظاہر تو یہی کر رہے ہیں کہ تمہاری بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کی طرف توجہ کی جائے، استدلال بڑا کمزور ہے، ایسے ہی باتیں ہیں یہ بنا کے بتا دیتے ہیں، بظاہر یہ کہہ رہے ہیں، لیکن باطن میں کیا چیز ہے؟ اپنی عزت نفس کا غلط احساس، جس کو قرآن مجید نے دوسری جگہ ایک بڑی خوبصورت تعبیر دی ہے، اخذتہ العزت بالاسم، یعنی گناہ نے اس طرح شخصیت کا احاطہ کر لیا کہ وہی عزت نفس بن گیا۔ تو فرمایا کہ یہ ان کا معاملہ ہے، یہ غرور نفس میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے یہ کیا چیز اتاری ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، یہ کون پوچھتا ہے؟ اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے، قرآن کی دعوت سے متاثر ہو کر یہ سوال، یعنی یہ سوال کہ تمہارے پروردگار نے یہ کیا چیز اتاری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنا رہے تھے، دعوت دے رہے تھے، تو ہر طرف یہ بحث اس چھوٹے سے قصبے میں یا بستی میں کہیں یہ پیدا ہو گئی تھی۔ قرآن کی دعوت سے متاثر ہو کر یہ سوال ظاہر ہے کہ پیرو اپنے لیڈروں سے کرتے ہوں گے، وہ پوچھتے ہوں گے کہ کیا رائے ہے آپ کی، آپ ہی ہمارے رہنما ہیں، آپ ہی کی طرف ہم رجوع کرتے رہے ہیں، اس سے پہلے اگر کوئی مسئلہ پیش آیا ہے یا کسی چیز کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا پڑا ہے تو ہم نے آپ ہی لوگوں سے آ کے رہنمائی حاصل کی ہے۔ اب یہ جو مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ ہمارے اندر سے ایک شخص اٹھا ہے، کوئی آثار نہیں تھے، کوئی سعی و جہد نہیں تھی، اس سے پہلے کہیں کوئی شائبہ بھی نہیں دیکھا، یک بیا کہا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ پر اللہ کا کلام نازل ہو رہا ہے اور اس کو سنانا شروع کر دیا ہے، تو یہ کیا چیز ہے، کیا رائے ہے آپ کی اس کے بارے میں؟ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے یہ کیا چیز اتاری ہے، تو اب ظاہر ہے کوئی بات تو بنانا ہوتی ہے نا۔ پیچھے یہ بیان کر دیا کہ یہ باطن میں کچھ اور چھپائے ہوئے ہیں، ظاہر کوئی اور چیز کر رہے ہیں۔ باطن میں کیا ہے؟ استکبار، غرور نفس، جس کو بیان کیا آخر میں، اور پھر اس پر تبصرہ بھی کر دیا کہ اللہ ان لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو اس طرح غرور نفس میں مبتلا ہیں، انہ لا یحب المستکبرین۔ لیکن یہی استکبار ہے کہ جو پھر بات بنانے کی طرف انسان کو متوجہ کرتا ہے۔ یہ دوسرا حادثہ ہوتا ہے غرور نفس کا، یعنی پہلا حادثہ یہ ہے کہ انسان استدلال سے گریز کر لیتا ہے، اس کو کوئی بات سمجھانا، اس سے بات کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ گرد و پیش کے لوگ بھی یہ محسوس کرنے لگ جاتے ہیں کہ بات نہیں ہو سکتی۔ یہ پہلا حادثہ ہے۔ آدمی چھوٹا ہو یا بڑا، عارف ہو یا عامی، یہ چیز اگر اس کے بارے میں کچھ لوگ کہنے لگ جائیں کہ اس سے بات کرنا ممکن نہیں ہے، تو یہ بہت غور کرنے کی چیز ہے، اس لیے کہ
بات کرنا اسی وقت مشکل ہوتا ہے جب کہ آدمی سلیقے کے ساتھ جواب دینے، استدلال کرنے، اپنی بات کی دلیل پیش کرنے کی بجائے رد عمل کا اظہار کرنا شروع کر دے۔ جب یہ صورت پیدا ہو جائے تو غرور نفس سے نتیجے میں یا استکبار کے نتیجے میں پہلا حادثہ تو یہ ہو جاتا ہے۔ دوسرا حادثہ یہ ہوتا ہے کہ جب استدلال ختم ہو جاتا ہے تو اب انسان کہانیاں بناتا ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس میں پھر جو کچھ مخاطب پیش کر رہا ہوتا ہے اس پر گفتگو نہیں ہوتی۔ یعنی کوئی فکر ہے، کوئی نظریہ ہے، کوئی بات ہے، کسی معاملے میں کوئی رائے ہے، جب تک وہ علم و عقل کا موضوع ہوتی ہے تو گفتگو ایسے ہوگی کہ فلاں صاحب نے یہ بات کہی ہے، ان کی بات اس طرح سے ہم سمجھ سکتے ہیں، ان کا استدلال یہ ہے، اور یہ پوری دیانتداری سے بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ بتایا جاتا ہے کہ اس استدلال میں مجھے یہ خامی محسوس ہوتی ہے، اس میں یہاں خرابی ہے، یہ چیز میری سمجھ میں نہیں آئی، اور میں اس کو سمجھنا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی شخص موجود ہے تو میں 10 مرتبہ اس سے ملوں گا، بات کروں گا، بار بار اپنی بات سامنے رکھوں گا۔ یہ رویہ اس کے نتیجے میں وجود میں آتا ہے یا وجود میں آنا چاہیے۔ اس کے بالکل برخلاف اگر آدمی یہ راستہ اختیار نہ کرے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ پھر وہ اصل مدعا پر بات نہیں کرتا، وہ پھر اس میں وہ چیزیں تلاش کرتا ہے جس سے دوسروں کی نگاہ میں اس بات کو یا بات کرنے والے کو ہلکا کیا جا سکے۔ یعنی استہزاء، مذاق اڑانا، بات کو کچھ سے کچھ بنا دینا، بات کے ان پہلوؤں کو نمایاں کرنا جن کو عیب بنا کے دکھایا جا سکے، یہ چیزیں پھر وجود میں آتی ہیں۔ یعنی اس میں گفتگو اصل مدعا پر نہیں ہوتی، نیت کیا ہے، محرکات کیا ہیں، اصل میں کیا چاہتے ہیں، یہ در حقیقت پھر موضوعات سامنے آتے ہیں۔ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ جب وہ دعوت پیش کی گئی جو پیچھے آیت 21 تک آپ نے سنی ہے، اس میں استدلال ہی استدلال ہے۔ یعنی یہ زمین کی نشانیاں ہیں، یہ آسمان کی نشانیاں ہیں، یہ سمندر ہیں، یہ کشتیاں ہیں، یہ تمہارے گرد و پیش میں آثار ہیں، ان سے دیکھو یہ نتائج نکلتے ہیں۔ وہاں یہ گفتگو ہو رہی ہے۔ قرآن مجید کا عام اسلوب بھی یہی ہے، یعنی وہ انفس سے استدلال کرے گا، جو ہمارے اندر حقائق ہیں ان کی طرف توجہ دلائے گا، وہ آفاق سے استدلال کرے گا، ہمارے گرد و پیش میں جو اللہ کی نشانیاں ہیں ان میں خلق، تدبیر، حکمت، معنویت یہ موضوع بنیں گی، اور وہ یہ کہے گا کہ ان پر غور کرو، اس سے یہ نتائج نکلتے ہیں۔ یہاں پر بھی وہی نتیجہ نکال کے بتایا کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، الہکم الہ واحد۔ تو قرآن مجید کے اس استدلال کے جواب میں اب یہ دیکھیے کہ کیا بات کہی ہے۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا چیز اتاری ہے، یعنی پیرو اپنے لیڈروں سے جا کے پوچھتے ہیں کہ ہمیں بھی ذرا بتائیے، تاکہ ان کی رائے معلوم کریں اور اس کی روشنی میں اپنے لیے کوئی لائے عمل طے کر سکیں۔ یعنی جو لوگ کسی بڑے عالم کے پیرو ہوں، کسی دانشور کی بات مانتے ہوں، اپنے زمانے کے افکار سے متاثر ہوں اور ان افکار کے علمبرداروں کے ساتھ عقیدت رکھتے ہوں، محبت رکھتے ہوں، یا ان کے کوئی سیاسی رہنما ہوں، جہاں بھی رہنمائی کے لیے لوگ رجوع کرتے ہیں تو بالعموم اسی طرح پوچھتے ہیں کہ رائے معلوم کریں، دیکھیں ان کا کیا خیال ہے، وہ کیا کہتے ہیں۔ یہ بالکل درست ہے، اس میں کوئی معنی نہیں۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ جن کی طرف رجوع کیا گیا ہے وہ بہت دیانتداری کے ساتھ مخاطب کا استدلال بیان کریں، یعنی قرآن مجید کا استدلال بیان کریں۔ وہ ام القریٰ مکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیڈر لوگ ہیں، ان کی طرف لوگ آئے ہیں، تو بتائیں کہ یہ بات ہے اور اس بات میں ہمارے نزدیک فلاں اور فلاں چیز علم و عقل کے مسلمات کے مطابق نہیں ہے، یہ استدلال ہوگا۔ یہاں دیکھیے کیا جواب دیا ہے۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے یہ کیا چیز اتاری ہے، تو کہتے ہیں کہ کچھ نہیں، اگلوں کی کہانی ہے، یعنی اساطیر الاولین۔ اب ظاہر ہے کہ قرآن مجید میں استدلال کے لیے بعض تاریخی حقائق کو پیش کیا جاتا ہے، وہ پڑھ لیجئے، ہر جگہ سے نکال کے پڑھ لیجئے۔
کہیں بھی کہانی سنانے کے لیے نہیں ہے، کسی جگہ بھی نہیں. یعنی یا تو کوئی سوال کیا گیا ہے، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اصل واقعہ اس طرح تھا، جیسے ذوالقرنین کا واقعہ ہوا، اصحاب کہف کا واقعہ ہوا. اور یا استدلال کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر جب بھی آتے رہے ہیں تو اللہ کی دینونت برپا ہو جاتی ہے، اللہ کی عدالت زمین پر لگ جاتی ہے. اس عدالت میں اس سے پہلے یہ کچھ ہو چکا ہے، یہ تمہارے لیے بھی لگ گئی ہے، اس لیے متنبع ہو جاؤ. اس پہلو سے اللہ تعالیٰ تاریخ سے استدلال کرتے ہیں، ایسے ہی جیسے ہم اس وقت گفتگو کریں گے تو علم و عقل کی بعض چیزوں کی طرف توجہ دلانے کے بعد یہ بتاتے ہیں کہ اس سے پہلے دیکھیے یہ ہو چکا ہے، یہ ہو چکا ہے. یہ چیزیں تاریخی طور پر معلوم ہیں، تم بھی جانتے ہو، اس لیے ان سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. یہ اسلوب ہوتا ہے. اب اس ساری بات کو ایک طرف رکھ دیا اور یہ کہا کہ اگلوں کی کہانیاں ہیں. قالوا اساطیر الاولین، فرمایا کہ یہ ہے جواب. اور اگر یہ جواب ہے تو پھر اس جواب کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہی نکلے گا نا کہ ہدایت سے محروم ہو جائیں گے. یعنی جب آدمی مخاطب کا استخفاف کرے، استہزاء کرے، مذاق اڑائے، جب اس کے عیب تلاش کرنے لگ جائے، جب کیڑے چننے لگ جائے، تو سمجھ لیجئے کہ استدلال کے میدان میں شکست ہو گئی. یعنی اب وہ دلیل نہیں دے سکتا. اور جب استدلال نہیں کر سکتا یہی کرے گا. یعنی کبھی کسی کا علم ناپنے کی کوشش کرے گا، کسی کے آباء و اجداد پر حملہ آور ہوگا، کسی کی ادھر ادھر کی کوتاہیاں تلاش کر کے لے آئے گا، یہی کرے گا. پیغمبر کے معاملے میں تو یہ بھی نہ ہو سکا. قرآن مجید کے معاملے میں البتہ یہ اس طرح ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگلوں کے افسانے ہیں، اگلوں کی کہانیاں ہیں، ان کو کہیں سے معلوم ہو گئی ہیں. اور جس طرح ہمارے ہاں داستان گو لوگ سناتے ہیں بیٹھ کے، یہ بھی سنا رہے ہیں. یہ قرآن مجید پر تبصرہ کیا. اس کی میں نے وضاحت کی ہے. مطلب یہ ہے کہ ماضی کے بے اصل قصے ہیں جو اپنے رنگ میں دہرائے جا رہے ہیں. یعنی ایک نیا آب و رنگ دے دیا ہے. یہ کوئی ایسی سنجیدہ چیز نہیں ہے. اگلوں کی کہانی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے یہ کوئی سنجیدہ طریقے سے دیکھنے کی چیز ہی نہیں ہے. یہ ہے باتوں میں اڑانے کی کوشش کرنا. اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ دنیا کی تاریخ میں جب بھی کبھی حق و باطل کی کشمکش کسی بھی سطح پر پیش آ جائے، ظاہر ہے کہ ہمارے اس زمانے میں بالعموم وہ فکر کی سطح پر رہتی ہے. مرنا مارنا بھی کچھ ہو جاتا ہے، لوگ جان مال آبرو کے خلاف بھی اقدام کرتے ہیں، لیکن زیادہ نہیں ہوتا. اس میں بھی سب سے پہلا حربہ یہی ہوتا ہے کہ استخفاف کیا جائے. استخفاف کا مطلب ہے کسی کو حقیر قرار دینا، قابل اعتنا نہ سمجھنا، اس کو چھوٹا کر کے دکھانا، اس کے بالکل سامنے نظر آنے والے کمالات کا بھی اعتراف کرنے سے گریز کرنا، اس کی شخصیت کو کسی نہ کسی پہلو سے ہدف بنا لینا. یہ ہمیشہ ہوتا ہے، اس سے کوئی استثناء نہیں ہے. دنیا میں ہر کشمکش میں بالعموم لوگ یہی کرتے ہیں. تو اگلوں کی کہانیاں ہیں. تو اب قرآن نے اس پر تبصرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ جس وقت حق کو ماننے، سمجھنے، اس پر سنجیدہ تبادلہ خیالات کرنے کی سعادت سے کسی کو محروم کر دیتا ہے تو جانتے ہو نتیجہ کیا نکلتا ہے. لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ. فرمایا یہ اس لیے، یعنی یہ حماقت اس لیے ہوتی ہے کہ قیامت کے دن وہ اپنے بوجھ بھی پورے اٹھائیں اور ان لوگوں کے بوجھ بھی جنہیں وہ بغیر کسی علم کے گمراہ کر رہے ہیں. یہ نتیجہ نکلتا ہے. یعنی یہ دنیا میں پھر ایسے ہی کھڑے رہیں گے، جو کچھ کہنا ہے کہتے رہیں گے، یہاں تک کہ ہمارا فرشتہ آئے گا اور وہ آ کر ان کو اٹھا لے گا اور پھر ہماری بارگاہ میں حاضر ہوں گے. ہم جب قیامت میں انہیں اٹھائیں گے اور سامنے کھڑا کر کے پوچھیں گے، اس وقت انہیں اندازہ ہوگا کہ یہ رہنما تھے، یہ لوگوں کو
راہ دکھانے والے تھے، لوگ ان کی طرف آتے تھے، ان سے آ کر پوچھتے تھے، انہوں نے کیا کیا؟ اپنے گناہوں کا بوجھ تو اٹھا کے لے ہی آئے ہیں، یعنی ہٹ درمی، ضد، انانیت، استکبار، حق کو سامنے دیکھ کر اس سے گریز اور فرار، یہ سب گناہ تو انہوں نے اپنے کندھوں پر اٹھا رکھے ہیں۔ اس کے ساتھ ان لوگوں کا بوجھ بھی اٹھا لائے ہیں جو ان کے پاس پوچھنے آئے تھے کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو اس طرح گویا توجہ دلائی ہے کہ جو لوگ عامی ہیں اور پوچھنے آتے ہیں وہ تو چلیے غلطی کر رہے ہیں تو ان کی اپنی غلطی ہے، اللہ کے ہاں ہر شخص کو اتنی عقل اللہ نے دی ہے اور اتنا علم دیا ہے کہ وہ فیصلہ کر سکے، لیکن وہ اگر غلطی بھی کر رہے ہیں تو اپنا ہی بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ یہ جو بزرجمہر بنے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زومائے قوم ہے، یہ کیا کریں گے وہاں؟ ان کے کندھوں پر تو ان کے گناہوں کا بوجھ بھی ہوگا، اور جن کو انہوں نے اس طرح مشورہ دیا اور بغیر کسی علم کے گمراہ کیا۔ اب یہ قرآن مجید نے اصل اعتراض کر دیا ہے، یعنی علم کے بغیر۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ اصل الفاظ ہیں من اوزار الذین یضلونہم بغیر علم، ان میں من تبیس کے لیے ہے، یعنی یہ عربیت کا ایک پہلو ہے جس کی طرف طالب علموں کو توجہ کرنی چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ گمراہ ہونے والے اپنی گمراہی کا بوجھ تو لازماً اٹھائیں گے، اس لیے کہ خدا نے انہیں بھی ایک عقل و فہم سے بہرہ مند فرمایا تھا۔ یہ کسی کا عذر نہیں ہوگا کہ مجھے تو فلاں نے کہا تھا، یا ہمارے رہنما یہ کہتے تھے، یا ہمارے علماء یہ کہتے تھے۔ قرآن اس کو تسلیم نہیں کرتا، وہ یہ کہتا ہے کہ ہر شخص کو اتنا علم، اتنی عقل اور اتنا فہم ہم نے عطا کیا ہے کہ وہ اگر اس کا دروازہ بند کر کے نہ بیٹھ جائے تو یہ ممکن نہیں کہ کوئی آدمی اس کو گمراہ کر سکے۔ اس لیے کہ خدا نے انہیں بھی عقل و فہم سے بہرہ مند فرمایا تھا، مگر ان کے بوجھ میں سے کچھ حصہ ان کے لیڈروں کو بھی بٹانا ہوگا جو انہیں گمراہ کرتے رہے۔ یعنی ان کا گناہ تو ان کے اپنے ہی گناہ تک اور اس کے بوجھ تک محدود رہے گا، لیکن ان کے لیڈر اس پر بغیر علم کی قید بتا رہی ہے، یعنی علم کے بغیر اس پر بغیر علم کی قید بتا رہی ہے کہ اصولوں کی دعوت علم حقیقی پر مبنی ہوتی ہے، اور اس کے مقابلے میں جو کچھ بھی کہا جائے وہ بغیر علم ہوتا ہے۔ علم و عقل کے مسلمات میں سے کوئی چیز اس کی تائید میں پیش نہیں کی جا سکتی۔ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے جو قرآن مجید بہت سے مقامات پر کرتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر جو بات کہہ رہے ہیں اس کے مقابل میں کوئی دوسری بات سرے سے ہے ہی نہیں، یعنی علم کی بنیاد پر، گمانوں کی بنیاد پر تو خیر جو کچھ بھی کہیں، جیسے کہ ہم نے پیچھے دیکھا کہ کہنے والوں نے یہ کہہ دیا کہ اساطیر الاولین، یہ تو اگلوں کی کہانیاں ہیں۔ یہ استہزاء، یہ اس طریقے سے مذاق اڑا دینا، یہ تو آدمی کر سکتا ہے۔ چنانچہ میں نے اس کی مزید آگے وضاحت کی ہے کہ ان سے مروب یا ہراساں ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہی ٹھیک ہے۔ خدا کے نام سے یہ من گھڑت باتیں محض تمہیں گمراہ کرنے کے لیے پیش کی جا رہی ہیں، یہ کہہ دے گا آدمی۔ ان کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے، اس طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ایسی کہانیاں سناتے رہتے ہیں جو ان کے منہ میں آتا ہے کہتے رہتے ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد، ہمارے بزرگ، ہماری روایت وہ بہت محکم ہے، اسی کی طرف توجہ رکھو، یہ بات کہنے کو کہہ دی جائے گی۔ لیکن یہ کہ کیا پیغمبروں نے جو بات کہی ہے اس کے مقابلے میں کچھ بربنائے علم بھی کہا جا سکتا ہے؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک چیز کے بارے میں استدلال کیا جا رہا ہو تو ایسا ہوتا ہے کہ سائنس میں بھی، فلسفے میں بھی، عام استدلال میں بھی 2 یا 3 جواب سامنے آ جاتے ہیں، یا 2 یا 3 پہلو کسی چیز کے سامنے آ جاتے ہیں، معاملہ محتمل الوجوہ ہو جاتا ہے، 1 2 4 چیزوں کا احتمال ہے،
اور اس کے بعد کچھ علمی استدلال ایک چیز کے حق میں بھی ہوتا ہے اور کچھ دوسری چیز کے بارے میں ہوتا ہے، تو ہم ترجیح دیتے ہیں وہاں، یعنی دونوں چیزیں اپنی اپنی طرف کھینچ سکتی ہیں، ان میں کوئی علمی پہلو ہو سکتا ہے جس کو بیان کیا جائے، لیکن ترجیح دیتے ہیں۔ تو یہاں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کسی رہنما کے لیے، کسی لیڈر کے لیے، کسی دانشور کے لیے، کسی بڑے سے بڑے آدمی کے لیے بھی پیغمبروں کی بات کے جواب میں کہنے کے لیے بربنائے علم کچھ نہیں ہے، یہ کہہ رہا ہے۔ ہمارا وقت ختم ہو گیا، اس کی وضاحت اگلی نشست میں کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔